بٹ منیر صاحب یہ بھی ضرور بتائیں، اور اسی سے میں لنک کرتی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے حوالے سے مروت صاحب کہہ رہے تھے وہی نوٹیفیکیشن سے وہ لنک کرنا چاہ رہے تھے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی. ریزن کیا ہے ویسے ان کو جو اجازت نہیں دی جا رہی ہے ملاقات کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی امیجنیشن تھوڑی سی اسٹریچ ہو گئی ہے کہ جی وہ نوٹیفیکیشن، اور وہ اب تو دیکھیے نوٹیفیکیشن، قانون تبدیل، آئینی ترمیم پاس ہو گئی، 243 نہ صرف تبدیل ہوا، پاکستان آرمی ایکٹ تبدیل ہو گیا، اور بائی ورچو آف دیٹ امینڈمنٹ ان پاکستان آرمی ایکٹ، وہ بس نوٹیفیکیشن کی تو خیر کیا ہی اہمیت، پہلے بھی نوٹیفیکیشن ریکوائرڈ نہیں تھا، اب تو کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نوٹیفیکیشن ہوگا وچ اور کنکرنگ آبویسلی وہ ایک ٹائٹل ہے ود دی چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں اکارڈنگ ٹو دا امینڈمنٹ ان کا ٹینیور اب دوبارہ سے شروع ہوگا، تو پہلے 3 کو تو سال کو تو آپ رول آؤٹ کر دینا، اب 2025 نومبر کے اینڈ اور ابھی وہ شروع ہوگا تو وہ 2030 نومبر تک جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ نوٹیفیکیشن کا ایشو ہے، ایشو وہ ہے جس کا ذکر میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے یا 3 ہفتے پہلے کیا تھا، کہ جس میں نے وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں کہا کہ وہ ایسی کی تیسی، تو وہ پھر بہت سے لوگ اس پہ سیکھ پا ہوئے، بیکاز آئی کوڈ سینس کہ وہ ایسی کی تیسی کی پیچھے وجہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ بدماشی کریں گے یا آنکھیں نکالیں گے تو پھر آپ ریاست پاکستان سے زیادہ بڑے بدماش تو نہیں ہو سکتے. سو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو یہ الفاظ کتنے درست ہیں، اینڈ اپ بینگ ان ٹربل، بٹ میں نے آپ کو بڑے آسانی سے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوستوں کو کئیوں کو برا لگ جاتی ہے میری بات، لیکن میں کیا کروں جی، میں پٹواری ہوں بائی نیچر، تو ہمارا جو ڈائلیکٹ ہے اور ہماری جو انٹینٹ ہوتی ہے گفتگو کی، وی آر پر وہ ویری کیونکہ سہیل آفریدی سیلڈم صاحب کے. آج سوال کر رہے ہیں کہ میں نے جمہوری طریقہ، آئینی طریقہ، قانونی طریقہ، وہ عدالتی آرڈرز بھی ہیں، اس سب کے باوجود بھی ان کو ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. تو آج سوال کرے تھے ایون میڈیا فریٹرنٹی سے بھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی، آج جو وہ گفتگو ان کی ایس ایچ او صاحب سے ہو رہی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، تم اتنے تگڑے نہیں ہو کہ میرا ہاتھ پکڑو، اور یہ تم مجھے بتاؤ گے کہ کہاں رکنا ہے. ان کو however جو روکا جا رہا تھا اتھارٹیز کی طرف سے، بٹ دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ میٹڈ آؤٹ ٹو این الیکٹڈ چیف منسٹر آف اے پروونس، آپ کو لگ رہا ہے آگے چیزیں ورس کی طرف یہ کرے گا؟ یہ جو ایک ڈیلیبریٹ ٹریٹمنٹ بظاہر نظر آ رہی ہے، فیملی کو مسٹریٹ کرنا، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 2 روز پہلے کیا ہو رہا تھا. ان پچھلے 7-8 سالوں میں جتنی پالیٹکس پولرائز ہوئی ہے اس کے ساتھ کامن ڈیسنسی بھی ختم ہو گئی ہے. وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، ان کو اگر ملاقات ان کی کرا دی جاتی ہے، ان کے ساتھ اگر اچھا رویہ رکھا جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یاد ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا اور بلاول صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت لانڈی جیل میں لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے، تو بلاول صاحب کے ساتھ انہیں ملنے گیا تھا. وہ ایک پولیٹیکل میٹنگ تھی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، ہمیں ملنے دیا گیا، ہم وہاں پر ان کے ساتھ ملے اور پھر نکل کر ہم نے جیل کے باہر ایک چھوٹی موٹی پریس کانفرنس بھی کر لی. کیا آسمان گر پڑا تھا. پھر اسی طرح جو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہوا، جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس کو ہم نے اس وقت کنڈیم کیا، اور آج جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو ہمیں میرے خیال سے سیاست کے اندر ڈیسنسی واپس لانے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بغیر اپنے کندھوں کے پیچھے دیکھتے ہوئے آپس میں بیٹھ کر کچھ رولز طے کرنے پڑیں گے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہوں گی. ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ضرور رہیں گے لیکن سیاسی دشمنی میں اس کو نہیں بدلیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل کو سیٹل کرنے کے لیے اسٹیٹ کا جو ایپریٹس ہے وہ بھی استعمال نہیں کریں گے. تو یہ اب سیاست کے اندر کچھ چیزیں ہمیں ریکنفیگر کریں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں، آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے رولز آف دا گیم طے کریں. یہ ہم نے جس طریقے سے الیکشن کا پروسیس، اس کی کریڈیبلٹی، کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی، ہم نے عوام کی نظروں میں ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی ہے. ہمارے سامنے اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس سارے نظام کی کریڈیبلٹی کو ہم نے کیسے ریسٹور کرنا ہے. آج نوجوان اس پروسیس سے دور ہو رہا ہے. آپ فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے. لوگوں کو
اس پولیٹیکل پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رہا. آزاد کشمیر کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جب ساری جماعتوں کو حکومت میں ہانک دیا گیا تو وہاں پر ایک نئی اپوزیشن کھڑی ہو گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے. تو اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے جس طرح حکومت کا رول ہے. آپ کو اپوزیشن کو بھی سپیس دینی پڑے گی اور اپوزیشن اور حکومت کو آپس میں بیٹھ کے راستہ بھی نکالنا پڑے گا, ورنہ انفارچونیٹلی آئی ہوپ دیٹ ٹائم نیور کمز. لیکن سال 2 سال میں آپ کو بہت اور پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پر آپ کے 2 فرنٹس انڈیا کے ساتھ بھی کھلے ہوں, طالبان کے ساتھ بھی کھلے ہوں. وہاں پر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ انٹرنل فرنٹس کو بھی اتنا پولرائز طریقے سے کھول کر رکھیں کہ ہر چیز کی کریڈیبلٹی ڈسٹروائے ہوتی اور جائے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ سویلائز ڈیموکریسیز میں اپوزیشن جو ہے اٹس آلویز کنسیڈرڈ اے کارنر سٹون. یہاں پہ نہ صرف کارنر نظر آتی ہے, اس کو ایک ٹوم سٹون بنا دیا گیا ہے. منیب صاحب, آخری سوال آپ کی طرف, اور وہ سی ایم کے پی سے ہی متعلق, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی گزشتہ روز کے جلسے کی وہ جو الیکشن مہم ہے اس کی گفتگو کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو نوٹس جاری کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہز ٹائم کلاک از ٹکنگ ناؤ, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی بھی بڑا سرپرائز جو ہے ان دا کمنگ ڈیز اسی کیس کو بنیاد بنا کے, جو ان کا دھمکی آمیز جو ایک ان کی گفتگو تھی اس اسپیچ میں, کوئی فیصلہ دے سکتا ہے, کوئی سرپرائز آ سکتا ہے ان کے لیے؟ اچھا, میں اگر پریسیڈنٹس کے حوالے سے دیکھوں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی ایک الیکشن کمیشن نے ایسے ہی ہریڈلی 1-2 فیصلے دیے تھے. کوئی میئر کا انتخاب تھا کے پی میں ہی, وہ گنڈا پور صاحب کے بھائی ایک کنٹیسٹ کر رہے تھے, ایک اور صاحب تھے. تو الیکشن کمیشن نے بجائے یہ کہ جرمانہ لگانے کے, وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا تو انہیں, اور کوئی ان کو نااہل کیا اور وہ کوئی سلسلہ بن گیا. وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اکرم نلا صاحب نے وہ ڈیسیجن اسلام آباد ہائی کورٹ کا سسپینڈ کر دیا. وہ میرے خیال میں شاید 3-4 سال پرانی بات ہے, if I'm not wrong. بٹ یہاں مجھے فی الحال تو کیا فیصلہ, آپ اگر زیادہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے تو ایڈوکیٹ جنرل آ جائیں گے, انہیں وہ جرمانہ کر سکتے ہیں یا انہیں کہہ سکتے ہیں نہیں ان کی پریزنس کو لازمی بنائیں. وہ آ کر الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر انہوں نے باقی پھڈا ڈالنا ہے, تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. باقی دیکھیں, اگر کوئی ایسا ٹرموائل پیدا ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے. اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور ایسے ہوتی ہے جس کی جو پلان میں نہیں ہے, یعنی پی ٹی آئی کے پلان میں نہیں ہے, پھر obviously اس کا ریاکشن تو آئے گا. لیکن I have said کہ اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے. I don't know یہ کس حد تک, کب تک, کیسے سلسلہ چل سکتا ہے, بٹ میں یہی کہوں گا کہ فی الحال تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. and I don't see کہ کوئی اس میں سلور لائننگ مجھے نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ.